ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کم ہے نا. باشعور لوگ کم ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے نا. سروے کر کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا کتنے لوگوں میں سینس ہے, کتنوں میں نہیں ہے. تو جب بے شعور لوگ معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں, اس کا مطلب وزیر اعظم کون بنے گا؟ یہ تو 100% طے شدہ حقیقت ہے. ہاں کچھ کم بے شعور ہوتے ہیں, کچھ ان سے زیادہ بے شعور ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کوئی ڈھنگ کا بندہ تو آ نہیں سکتا اس سسٹم کے تحت. کوئی ڈھنگ کا آدمی ناممکن ہے کہ آ جائے, کیونکہ یہاں آنے کے لیے عوام کو الو بنانا پڑے گا. کچھ لوگوں کے منہ بند کرنے پڑیں گے, کچھ کو اسکول بغیر اسکول کے پرنسپل بنا کے تنخواہیں دینی پڑیں گی. جو اس پن میں سب سے آگے ہوگا, یہ والا پن سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری اپنی اردو ہے, مجھے جب لفظ نہیں آ رہا ہوتا میں خود ہی اردو بناتا ہوں. یہ والے پن میں جس کو آپ کچھ بھی بول دو, تو جو اس پن میں جھوٹ بولنے میں, تقریروں میں مبالغہ آ رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے وہ وزیر اعظم نے یہ لمبی چوڑی تقریریں کی تھی, آج کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ یعنی وزیر اعظم کو یہ تقریر کرنی چاہیے تھی ماضی میں کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ آپ پے کیا کریں, اور یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے غلط ہے لیکن یہ نیچرل ہے, یعنی پرانے دور حکومت میں. اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ کرپٹ ہیں لیکن اتنے نہیں جتنا میں کہہ رہا ہوں, اس سے تھوڑا سا کم کر لو. یعنی اعتدال سے تقریر ہوتی تو ووٹ. اس سیاست میں جھوٹ بولنا یہ اس کا لازمی حصہ ہے. آپ صحیح بات کرو گے, آپ کو آج کل رشتہ نہیں ملتا, ووٹ کہاں سے ملے گا؟ حقیقت بتا رہا, آپ صحیح آگے بتا دو. وہ کہتے ہیں نا سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو لوگوں میں سینس ہے ہی نہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ کون دو اور دو چار کی طرح سیدھی بات کرتا ہے, کون باتوں کو گھماتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں, وہ اچھے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے جو سیدھی بات کرے وہ ٹھیک ہے, لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں. تو یہ جمہوری نظام مسلط ہو گیا لوگوں کے اوپر. پہلے بادشاہی نظام تھا, بادشاہ میں یہ تھا کہ اپنی مرضی کرے گا, وہ بھی غلط تھا. پھر کچھ اچھے لوگ پیدا ہوئے, انہوں نے کہا یہ بادشاہی نظام نہیں ہونا چاہیے, عوام کی سلیکشن سے گورنمنٹ کا انتخاب ہونا چاہیے. پھر وہ ہوتے ہوتے آج اس اسٹیج پہ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں. بھائی ووٹنگ ہونی چاہیے, لوگ جس کو سجیسٹ کریں وہ. لیکن لوگ جب سجیسٹ کرتے ہیں کہ جس میں ہمارا وقتی فائدہ ہے اس کو ترجیح دو, وہ دورس نتائج کو نہیں دیکھتی کہ آگے نسلوں پہ کیا فرق پڑے گا. دیکھو زانی زنا کرنے والا وہ اپنے وقتی فائدہ دیکھتا ہے, وہ زنا کو پروموٹ کرے گا, وہ یہ نہیں دیکھے گا اس سے خاندانی نظام کیا ہوگا, تباہ. وہ کہے گا ہوگا تو اگلی نسلوں میں ہوگا نا, ابھی تھوڑی ہو رہا ہے. یہ سندھ کا حال دیکھو نا کیا ہو گیا. جمہوریت ہے, لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آپ جن کو منتخب کر رہے ہو وہی آپ کو کھا کھا کے ختم کر رہے ہیں. میں کل سندھ سے ہو کر آیا ہوں, ٹنڈو آدم میرا بیان تھا. سندھ کی حالت بیڑا غرق ہوا ہے. سندھ کا موٹر وے پنجاب کی دیکھ لو اور موٹر وے سندھ کی دیکھ لو, زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ پیسے گئے کہاں پہ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ عوام نے سلیکٹ کیا ہے, اور عوام ان کو ووٹ دے گی جو عوام کو وقتی فائدہ پہنچائے. اتنے پیسے اس کو دے دیے, اتنے پیسے اس کو دے دیے, اتنے ہزار لوگوں کو جاب دلا دی, حالانکہ وہ جاب کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس ڈپارٹمنٹ میں اتنی کرسیاں ہی نہیں ہے کہ بیٹھ جائیں, اسکول ہی نہیں ہے, پرنسپل کی تنخواہ جا رہی ہے. بھائی اب آپ مجھے بتاؤ, اگر ایک جگہ اسکول ہی نہیں ہے اور پرنسپل ہیڈ ماسٹر کی اور ٹیچرز کی تنخواہیں جانا شروع ہو جائیں گی, تو ان میں 90% اس طرح کے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر ایسے ہوں گے جو ایسے ہی سیاستدان کو ووٹ دیں گے جو ہمیں گھر بیٹھے تنخواہ بھیج رہے ہیں, حالانکہ یہ قوم کے دشمن ہیں. لیکن کوئی سمجھتا ہے یہ بات؟ تو یہ جمہوری نظام مسلط ہو گیا لوگوں کے اوپر. پہلے بادشاہی نظام تھا, بادشاہ میں یہ تھا کہ اپنی مرضی کرے گا, وہ بھی غلط تھا. تو اسلام یہ کہتا ہے نہ بادشاہی نظام نہ جمہوری نظام. اسلام کہتا ہے تم سب اللہ کے غلام ہو. بادشاہ بھی کس کا غلام ہے؟ اللہ کا. میری حکومت ہے, میرا قانون ہے. جو بھی تمہارا امیر یا ذمہ دار بنے گا, چاہے زبردستی مسلط ہو جائے چاہے لوگ اس کو سلیکٹ کریں, اسلام طریقہ کار کو فوکس نہیں کرتا. خوب سمجھ لو, ہمارے یہاں نا یہ بہت سی باتیں کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے, خلافت ہونی چاہیے. تو خلافت کسے کہتے ہیں؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سلیکٹ کیا, حضرت عمر کو لوگوں نے نہیں, کس نے؟ ابو بکر نے سلیکٹ کیا ہے. انہوں نے بتا دیا, کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی میرے بعد ان سے اچھا اس قوم کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. تو وہاں تو نہ الیکشن ہوئے, نہ جمہوریت کو دیکھا گیا. ابو بکر نے سمجھا کہ بھائی میں اپنے بعد جس کو بنا کے جا رہا ہوں اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے, مسلط کر دیا کہ یہی ہے. حضرت عمر نے بھی ایسا نہیں کہ پورے مدینہ والوں کی رائے لی ہو, نہ نہ نہ, 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی, انہی میں سے سلیکشن ہوگی, اس کے علاوہ بولو نا بھائی نہیں ہوگی. تو اسلام میں اس سے پتہ چلتا ہے کوئی خاص طریقہ ہے ہی نہیں. اسلام نتیجے کو فوکس کرتا ہے, طریقہ کار کو فوکس نہیں کرتا. آج کیا ہوتا ہے, ہر تھوڑے دن میں کوئی تحریک اٹھتی ہے, خلافت چاہیے, خلافت کے نام پہ 8 10 25 دھماکے کیے, اور جو ملک کی رہی صحیح طاقت ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دی. تو یہی ہو رہا ہے, ہر تھوڑے دن میں کوئی اٹھتا ہے خلافت. ایک دن کوئی صاحب آ گئے کہ یہ خلافت کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مثلاً بات کرنے سے ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا ہم خلافت قائم کریں گے. میں نے کہا کیسے قائم کریں گے آپ خلافت؟ تحریک چلائیں گے. میں نے کہا تحریک جب آپ چلاؤ گے نا, ابھی تو آپ تھوڑے سے ہو, جب 8 10 آدمی ہو جائیں گے ایجنسی والے اٹھا کے لے جائیں گے. تو ایسی بات کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے تھوڑی سی. اور میں نے کہا مجھے تو خود نہیں پتا, کوئی آپ ہی کوئی ایجنسی کے آدمی نہ ہو, مجھے اندر سے چیک کرنے کے لیے آ رہے ہو. بعض دفعہ خفیہ ایجنسی کے لوگ آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, خلافت کر رہا ہے, ہاں بھائی چل آ جا اندر, آ جا بھائی. تو فضول باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسلام کہتا ہے فیصلہ کرو, کرنا کیا ہے تم نے.